بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو دل سے کرتی ہے، لیکن اگر انتقام پہ اتر آئے تو تمام حدیں پار کر دیتی ہے اور اپنے جان سے پیارے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ایک ایسی ہی عورت کا قصہ جس نے اپنی عزت کا بدلے کے لیے اپنی جان سے پیاری سہیلی کو بھی قربان کر دیا۔ بابا خان ہمارے علاقے کا بہت بااثر اور جلال والا سردار مانا جاتا تھا۔ اس کو سب بابا خان کہتے تھے۔ اس کی ایک ملازمہ خندہ جبین تھی۔ یہ نام خود بابا خان نے اس کو عنایت کیا تھا کیونکہ وہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ خندہ کی ماں بھی خان کے گھر کی ملازم تھی، بلکہ ان کا تمام خاندان موروثی طور پر خان کے گھریلو ملازموں کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ خان کا فرض تھا کہ جب خندہ اس کے گھر میں جوان ہوئی تو وہ اس کی شادی اپنے کسی ملازم سے کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ نہ جانے کیوں اس طرف توجہ نہیں دی۔ خان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام ناز پرور تھا۔ خندہ جبین ناز کی خدمت پر مامور تھی۔ وہ ناز کو بہت پسند کرتی تھی۔ دونوں ہم عمر تھیں۔ ان میں مالک اور نوکرانی سے زیادہ دوستی اور محبت کا رشتہ تھا۔ ناز کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی علاقے کی عام عورتیں اس سے مل سکتی تھیں، کیونکہ خاندان کے لحاظ سے وہ خان کے مرتبے کی برابری نہ کر سکتی تھی۔ بس ایک خندہ ہی تھی جو ناز کی تنہائی بانٹ سکتی تھی۔ ناز پرور کی منگنی اپنے چچا زاد سے ہو چکی تھی۔ وہ جب اپنے مگیتر کا ذکر کرتی تو خندہ کے دل میں بھی شادی کی خواہش چٹکیاں لینے لگتی۔ اس کا بھی دل چاہتا کہ کاش اس کا بھی کوئی ساتھی ہوتا جس کے ساتھ وہ اپنے خوابوں کی دنیا بات کر سکتی۔ خان صاحب کے اسلحہ خانے کا رکھوالا جان باز ایک نہایت خوبرو نوجوان تھا۔ کبھی کبھی کام کی غرض سے حویلی میں آتا تھا، کبھی اس کا آمنا سامنا خندہ سے ہو جاتا تھا۔ وہ جان باز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وہ بھی خندہ جبین میں کشش محسوس کرنے لگا۔ جب مالک شکار پر یا دیگر امور کے سلسلے میں علاقے سے باہر جاتا تو ایسے میں خندہ اور جان باز کا آپس میں بات چیت کرنا ممکن ہو جاتا۔ دونوں جوان تھے، شادی کی عمر تھی، ایک دوسرے کے لیے کشش ایک قدرتی بات تھی۔ خندہ جان باز سے باغ میں ملتی تھی۔ یہ باغ خان کی حویلی سے قریب تھا۔ اس بات کا علم مالی کے علاوہ ایک دو خدمتکاروں کو بھی ہو چکا تھا، تاہم کسی میں جرت نہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے ذکر کرتے۔ مالک کا مزاج سخت تھا اور اس کے غصے سے سبھی واقف تھے۔ اگر بے خبر تھے تو بس یہ دونوں، جن کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بن گئی تھی۔ خان صاحب کا مالی بہت دنا اور پرانا خدمتکار تھا۔ اس نے ان دونوں کو سمجھایا کہ وہ اس خطرناک کھیل سے باز رہیں۔ اگر خان کو علم ہو گیا تو وہ ان کو تہہ خانے کے اندھیروں میں پھینک دے گا۔ مالی بابا کے سمجھانے پر ان دونوں نے باغ میں ملنا چھوڑ دیا، مگر وہ خود کو ملنے سے نہ روک سکے اور اسلحہ خانہ میں ملنے لگے۔ چونکہ جان باز خود اسلحہ خانے کا محافظ تھا، اس لیے یہاں ملنے پر دشواری نہ تھی، کیونکہ کسی اور کو ادھر آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن اچانک خان اسلحہ خانہ چلا گیا، جس کی اطلاع جان باز کو نہ ہو سکی۔ اسلحہ خانے کی ایک چابی جان باز اور دوسری خان صاحب کے پاس تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے سرگوشیوں کی آہٹ سن لی، مگر وہ دونوں مالک کے قدموں کی آہٹ نہ سن سکے۔ خان نے اوٹ میں رک کر ان کو باتیں کرتے پایا۔ اس نے سزا کے طور پر خندہ کے سر کے بال کاٹ دیے اور اسے اپنے بھائی کے علاقے میں بھجوا دیا۔ جان باز کو اس لیے سخت سزا دی کہ وہ شادی شدہ تھا۔ خان نے خندہ کے سامنے جان باز کو گولی مار کر اس کی لاش پہاڑوں میں پھینکوا دی۔ جب خندہ نے جان باز کا یہ حشر دیکھا تو اس کو اپنے محبوب کے مرنے کا بہت دکھ ہوا اور وہ کئی دن تک اس کی یاد میں چھپ چھپ کر روتی رہی۔ اس کو اپنا سر منڈوائے جانے کا بھی بہت ملال تھا، کیونکہ یہاں کے رواج کے مطابق چوٹی اسی عورت کی کاٹی جاتی تھی جس کا چال چلن درست نہ ہوتا تھا۔ اس ذلت امیز سزا کی وجہ سے اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک گئی تھی، مگر وہ ایک بے حیثیت لاچار ملازمہ تھی، مالک کے خلاف کچھ نہ کر سکتی تھی۔ یوں ہی 5 برس بیت گئے۔ ناز پرور کے مگیتر کی تعلیم و تربیت مکمل ہوئی تو اس کے والد محراب خان نے دل نواز خان سے بیٹی کی شادی کا تقاضا کیا اور شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے دولہا والے لڑکی والوں کے گھر آئے۔ اس موقع پر بڑے بھائی کی بیگم دیگر خادماؤں کے ساتھ خندہ کو بھی ساتھ لے آئیں کہ وہ ناز پرور سے بہت محبت رکھتی تھی۔ دل نواز کے اصول بہت سخت تھے۔ وہ ایک بار سزا دینے کی وجہ سے اپنی کسی ملازمہ کو دوبارہ گھر میں داخل نہ ہونے دیتا تھا، مگر خندہ کی سفارش اس کے بڑے بھائی نے کی تھی۔ تبھی اس نے خندہ کی معافی قبول کر لی اور اسے اپنی حویلی میں قدم رکھنے کی اجازت دے دی، مگر اس ملازمہ کے دل میں 5 برس پہلے والے زخم ابھی ہرے تھے۔ اس گاؤں سے درد کی ٹھیسیں ابھی بھی اٹھتی تھیں۔ جان باز کی یاد اور اس کی دردناک موت کا صدمہ ہر وقت اسے بے چین رکھتا تھا۔ خندہ کو دیکھ کر ناز خوش ہو گئی۔ وہ اس کے سسرال سے آئی تھی۔ ناز نے اپنے مگیتر کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسا ہے۔ خندہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تنہائی میں ناز کے سامنے اس کے مگیتر کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا کہ
کہ اس کے دل میں آتش شوق کو جگا دیا۔ ناز اور اس کا منگیتر شاد خاں آپس میں غائبانہ محبت کرتے تھے۔ وہ بچپن میں ساتھ کھیلے تھے، جب باشعور ہوئے تو ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوری نے ان کی محبت کو دو چند کر دیا تھا، لیکن وہ آپس میں کبھی نہ ملتے اور نہ ہی تنہائی میں کبھی بات کرتے تھے۔ اس طرح دوریاں سہتے سہتے یہ دن بھی آ گیا کہ جب وہ ایک ہونے والے تھے۔ رواج کے مطابق نہ تو شاد خاں شادی سے پہلے ناز پرور سے ملنے زنان خانے جا سکتا تھا اور نہ وہ اس سے ملنے جا سکتی تھی۔ ان کی محبت کو تازہ اور شاداب رکھنے کا کام خندہ نے ہی کیا تھا۔ ان کے درمیان پیغام رسانی کا وہی کام کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ دونوں کی رازداں بن چکی تھی۔ جب شاد خاں اپنے چچا کے گھر آتا اور وہ اس کے سامنے کھانا رکھنے جاتی تو چپکے سے ناز کا پیغام بھی اسے پہنچا دیا کرتی تھی، اور وہ جو جواب دیتا وہ ناز کو خندہ کی زبانی مل جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب خندہ ناز کی خدمت پر مامور تھی اور اس کے باپ کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ ناز کی شادی میں اب صرف 1 ماہ باقی تھا۔ ایک دن خندہ پیغام لے کر آئی کہ تمہارا منگیتر تم سے اسلحہ خانے کے پچھلے باغ میں ملنا چاہتا تھا، اسے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جب تمہارے بابا خریداری کے لیے شہر جائیں گے میں تم کو شاد خاں سے ملوا دوں گی۔ وہ آج شام اسلحہ خانے میں اپنی پسند کا اسلحہ منتخب کرنے آئے گا۔ یہ ان کے ہاں رسم تھی کہ شادی سے کچھ دن پہلے داماد اپنے سسر کے اسلحہ خانے سے چند بندوقیں اور ہتھیار پسند کر کے لے جاتا تھا، گویا یہ لڑکی کے والد کی طرف سے بہترین تحفہ ہوتا تھا جو شادی سے کچھ دن قبل لڑکے کو پیش کیا جاتا تھا۔ اس علاقے میں جہاں بندوق ہی مرد کا زیور سمجھی جاتی ہو، وہاں اپنے معزز مہمان کو اس سے بڑھ کر تحفہ کیا ہو سکتا تھا۔ شاد خاں پہلی بار اپنے تایا کے بطور ہونے والے داماد کے مہمان ہوا تھا۔ اس کو اسلحہ منتخب کر کے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ واقعی ایک بہادر انسان ہے اور اسلحہ کا انتخاب اور اس کی پہچان کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلحہ خانے کی چابیاں خان صاحب نے اپنے داماد کو پیش کر دیں۔ ایک گھوڑا بھی دیا جس پر بیٹھ کر خاص خدمت گزار کے ساتھ اسلحہ خانہ جا کر اسے بہترین ہتھیار منتخب کرنے تھے۔ اس انتخاب کے لیے 2 دن اس کو دیے گئے تھے۔ تیسرے روز ضیافت ہونا تھی۔ شاد خاں شام کو اسلحہ خانہ گیا اور محافظ سے کہا کہ میں آج رات اسلحہ خانہ میں ٹھہروں گا اور اچھی طرح ہتھیاروں کا جائزہ لوں گا تاکہ انتخاب کے وقت دقت نہ ہو۔ اگر غلط ہتھیار کا انتخاب ہوا تو خان صاحب مجھے اپنی بیٹی کے رشتے کے لائق نہ سمجھیں گے۔ محافظ شاد خاں کو اسلحہ خانہ میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کے پہلے پہر خندہ نے آ کر شاد خاں کو خوشخبری دی کہ اس نے ناز پرور کو راضی کر لیا ہے اور وہ اسے تھوڑی دیر میں اس جگہ لے آئے گی۔ خندہ چونکہ اسلحہ خانہ کے خفیہ اور مختصر ترین راستوں سے بھی واقف تھی، تقریباً 7 منٹ میں وہ خفیہ راستے سے ناز کو حویلی سے اسلحہ خانہ لے آئی اور بولی، تم بے فکر ہو کر اپنے محبوب سے باتیں کر لو، میں آدھا گھنٹہ میں آ کر تم کو لے جاؤں گی۔ حویلی واپس آ کر اس نے فوراً دوسری ملازموں اور خدمت گزار عورتوں کو ڈھونڈا اور شور مچانے لگی، ناز پرور کو دیکھو وہ کدھر ہے، اسے جلدی تلاش کرو، اگر خان کو خبر ہو گئی تو ہم سب ماری جائیں گی۔ اس نے یہ کام اتنی چالاکی سے کیا کہ بات چھپنے کی بجائے ظاہر ہو گئی، یعنی آواز خان کی خوابگاہ تک پہنچ گئی اور اس کو بھی خبر ہوگی کہ ناز اپنے کمرے میں تو کیا بلکہ گھر میں بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے اسی وقت سب کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ ناز کہاں ہے؟ سب خاموش رہیں، لیکن خندہ چپ نہ رہی۔ اس نے کہا، بی بی صاحب کو میں نے اسلحہ خانہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمام ملازمائیں اس کا منہ تکنے لگی کہ یہ بدبخت کیا کہہ رہی ہے۔ خان نے سوال کیا کہ تم نے اس کو کیسے دیکھا؟ وہ بولی، میں نے بی بی صاحب کو چھت پر سے دیکھا تھا جب میں مہمانوں کے لیے کھیس لینے اوپر گئی تھی۔ خندہ جمی اکثر مہمانوں کے بستر لینے اور رکھنے اوپر کی منزل جایا کرتی تھی۔ تبھی خان نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اس نے اسی وقت اپنی بندوق کندھے پر ڈالی اور اسلحہ خانہ کی طرف نکل گیا۔ محافظ وہاں موجود نہ تھا، مگر اسلحہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اندر گیا تو وہی منظر تھا، اس کے ہونے والا داماد اور اس کی بیٹی کے پاس بیٹھا تھا اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ یہ منظر اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے ان پر بندوق تان لی۔ وہ دونوں اپنے سامنے خان کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور اپنے گھٹنوں پر جھک گئے۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ خان کی بندوق سے یکا بعد دیگرے گولیاں نکلیں اور دونوں لہو سے رنگین ہو کر گر گئے۔ پھر خان نے گھسیٹ کر ان کو تہہ خانے میں بند کر کے تالا لگا دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد کبھی کسی نے دوبارہ شاد خاں اور ناز پرور کو نہیں دیکھا۔ شاید تہہ خانے میں موت کے بازوؤں میں ان دونوں نے سسک سسک کر جان دے دی ہو۔ اس طرح ایک معمولی باندی نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اور اپنے محبوب کی موت کا انتقام لے لیا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بعد خود خندہ کا کیا ہوا۔ اسی تہہ خانے میں ماری گئی تھی یا پھر کسی پہاڑی کے نیچے پھینک دیا گیا۔ انتقام ایک بری چیز ہے، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔
اور اگر معاف کر کے انتقام اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بہترین انتقام لینے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے وقت، بری گھڑی سے بچائے، ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل کرے، ہم سب کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔